بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، زین ٹی وی میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ اس وقت پاکستان میں صدارتی نظام کو لاگو کرنے کے لیے کیمپین چلائی جا رہی ہے ہر جگہ پر، چاہے وہ سوشل میڈیا ہو یا پھر عام عوام کے درمیان یہ کیمپین چلائی جا رہی ہے کہ یہ جمہوری نظام کے انڈر آنے والا پارلیمنٹری سسٹم یا پارلیمانی نظام ملک کی جڑیں کھوکھلی کر رہے اور یہ نظام ملک کو تباہ و برباد کر رہے۔ اس وجہ سے ملک کا نظام تبدیل کر کے ملک میں صدارتی نظام کو لاگو کیا جائے، لیکن کیا یہ فائدہ مند ہوگا؟ اس سب کی مزید معلومات جاننے سے پہلے زین ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بنے ہوئے گھنٹی کے نشان پر بھی کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر مل جائے۔ سب سے پہلے تو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اتنی بڑی کیمپین، پورے ملک کے نظام کو تبدیل کرنے کی کیمپین اتنے آرام سے نہیں چلائی جا سکتی جب تک کہ ان کیمپین کے پیچھے کوئی نہ کوئی ریاست کے ادارے انوالو نہ ہو، ان کی کوئی نہ کوئی انپٹ نہ ہو۔ اور اس وقت ریاستی اداروں میں کچھ ادارے ایسے ہیں اور کچھ شخصیات ایسی ہیں جو کہ چاہتی ہیں کہ ملک میں سے یہ نظام ختم ہو جائے، اور وہ اس لیے چاہتے ہیں کیونکہ پارلیمانی نظام نے ملک کو کھوکھلا کر دیا ہے اور پاکستان کو فیڈریشن میں بنا کر تقسیم کر دیا گیا ہے۔ یعنی کہ وفاق اتنا کمزور ہے کہ وہ صرف بجٹ بنا سکتا ہے، وہ صرف اور صرف ہدایات جاری کر سکتا ہے اور صرف مشورے دے سکتا ہے صوبوں کو، اور صوبے آگے سے خود مختار ہے۔ وہ جو بجٹ حاصل کرتے ہیں وہ اپنا بجٹ بناتے ہیں، وہ اپنے طریقے سے اپنا تعلیمی نظام، اپنا صحت کا نظام، اپنا طرز حکومت، سب کچھ ان کا اپنا ہے۔ صرف وفاقی حکومت یعنی فیڈرل گورنمنٹ صرف ان کو سجیسٹ کر سکتی ہے، ان کو پیسے دینے کی پابند ہے اور ان کو مشورہ دینے کی۔ آپ دیکھ لیں کہ جیسے شیخ مجیب الرحمن اور بھٹو نے مل کر پاکستان کو توڑنے کے لیے سازشیں رچی تھی اور پاکستان کو دو لخت کر دیا، اور پاکستان کا ایک بہت بڑا حصہ جس کے اندر پاکستان کی بہت بڑی آبادی تھی، ایسٹ پاکستان جو کہ اب بنگلہ دیش بن چکا ہے، وہ توڑ دیا گیا۔ مغربی پاکستان میں بھٹو کی جو آگے سے اولادیں ہیں، جو غدار بھٹو تھا اس کی آگے سے اولادیں اب دوبارہ سے پاکستان توڑنے کی دھمکیاں دے رہی ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اگر صدارتی نظام لاگو کیا گیا تو پاکستان توڑ دیا جائے گا یا ٹوٹ سکتا ہے۔ اب جب اتنا بڑا خطرہ ہے کہ یہ غدار ملک توڑنے کی دھمکیاں دے رہے ہیں، نہ صرف یہ بلکہ بہت سارے اور بھی غدار ملک توڑنے اور عوام کو کاٹ ڈالنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں، تو پھر اتنا بڑا خطرہ کیوں مول لیا جا رہا ہے کہ صدارتی نظام کو لاگو کیا جائے اور ملک سے پارلیمانی نظام کو چلتا کیا جائے؟ یاد رہے جب جنرل پرویز مشرف کے اقتدار کے وقت ختم ہو گیا اور آصف علی زرداری کا اقتدار کا وقت شروع ہوا، تو اس وقت بھی آصف علی زرداری ایز اے پریزیڈنٹ آف پاکستان منتخب ہوئے، اور جب پریزیڈنٹ آف پاکستان منتخب ہوئے تو اس وقت بھی ملک میں وہ صدر کے طور پر آئے تھے اور اس وقت ان کے اختیارات زیادہ تھے، لیکن ان کے اختیارات زیادہ ہونے کی وجہ سے ان کو یہ خطرہ تھا کہ کیونکہ آج وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان ہے تو کل کو جب وہ ہٹا دیے جائیں گے تو نون لیگ یا کوئی اور جماعت ان سے بدلہ لے سکتی ہے۔ اسی وجہ سے انہوں نے ولنگلی پریزیڈنشل سسٹم کو ختم کر کے پارلیمانی نظام کو لے آئے۔ اب اس سے بھارت اور پاکستان کی جو جنگ ہونے جا رہی ہے، اس سے بہت بڑا پاکستان کو نقصان ہو رہا ہے، کیونکہ یہ جو نظام ہے یہ صرف 2 پارٹی سسٹم بن کر رہ چکا تھا، جیسے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان میں پاور شیئرنگ کی جا رہی تھی کہ ایک دفعہ آپ کو حکومت دی جائے گی اور اگلی باری میں دوسری پارٹی حکومت کرے گی، اور یہ ڈرامہ، یہ تماشا بہت عرصے تک چلتا رہے گا، اور اس دوران اگر پاکستان پر حملہ ہو جاتا ہے تو پھر پاکستان کے لیے بہت مشکل ہو جاتا۔ اب کیونکہ ان لوگوں کے مفادات باہر ہیں اس ملک سے، ملک تباہ و برباد ہو جائے ان کو کوئی پرواہ نہیں، اور یہ جو پارلیمانی شیطانی نظام ہے، اس نظام کی وجہ سے یہ لوگ کھل کر کرپشن کر سکتے ہیں، اور بعد میں جب جیل جانے کی باری آتی ہے تو یہ لوگ قوانین ہی چینج کر دیتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اب ان لوگوں کا پلان یہ ہے کہ شہباز شریف کو صدر پاکستان، جبکہ بلاول بھٹو زرداری کو وزیر اعظم پاکستان بنا دیا جائے اور فضل الرحمان کو بھی کوئی بڑی پوسٹ دے دی جائے۔
یہ ان لوگوں کا پلان ہے اور یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اب اس نظام کو کسی طریقے سے روکا رکھا جائے اور صدارتی نظام کو نہ آنے دیا جائے، ہر صورت رکاوٹ ڈالی جائے۔ اب کیا اسلامک صدارتی نظام یا اسلامک پریزیڈنشیل سسٹم، جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ ملک کی نجات ہے اور یہ اب سسٹم جب آئے گا تو پھر ملک ترقی کرے گا اور ہمارے تمام مسائل حل ہو جائیں گے، اور اس وقت جو پریزیڈنشیل سسٹم کو بہت زیادہ اچھا کر کے دکھایا جا رہا ہے اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ پارلیمنٹری سسٹم ہی تمام فساد کی جڑ ہے، تو کیا یہ کامیاب ہو پائے گا؟ اگر لوگ اچھے ہوں، نیتیں صاف ہوں اور اشرافیہ ملک کی کچھ کرنا چاہے اور ملک کے حق میں، ملک کے بھلے کے لیے کرنا چاہے کام، تو ہو سکتا ہے، اور اگر نہ چاہے تو نہیں ہو سکتا، کیونکہ ملک کے اشرافیہ کے مفادات اگر ملک کے اندر ہوں، ملک کی ترقی میں ہو، فلاح و بہبود میں ہو، تو سب ممکن ہے، ورنہ ملک تباہی کی طرف جاتا ہے۔ مثلاً آپ دیکھ لیں، امریکہ، روس اور چین، یہ 3 ایسے ملک ہیں جہاں پہ اس وقت صدارتی نظام کئی سالوں سے لاگو ہے، اور ان تینوں ممالک کے جتنے بھی سربراہان آئے ہیں اور جتنے بھی صدور آئے ہیں، ان سب کے مفادات، ان کی اشرافیہ کے مفادات ان کے اپنے اپنے ملک میں تھے، نہ کہ کسی اور ملک میں۔ نہ ان کی جائیدادیں باہر ہیں، نہ ان کے بچے باہر پڑھتے ہیں، نہ ان کے کوئی کرپشن کے کیسز کے سارے پیسے باہر کسی اور ملک میں موجود ہے، بلکہ ان کے تمام سوچ اپنے ملک کو ترقی کی راہ پر آگے بڑھانے کے لیے اور سپر پاور کا اسٹیٹس برقرار یا پھر حاصل کرنے کے لیے ہے۔ تو اب اس ساری صورتحال میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا ہمیں صدارتی نظام کی طرف جانا چاہیے؟ اگر ہم صدارتی نظام کی طرف جاتے ہیں تو فی الوقت ہمیں کچھ فائدے موقع پر ہی ہو جائیں گے۔ نمبر 1 فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارے جو اس وقت حکومت کے اندر اپوزیشن کے طور پر جو پارلیمنٹ کے اندر دہشت گرد لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جو اپنے آپ کو سیاستدان کہتے ہیں، جو بھارت کے دہشت گرد ہیں، وہ تمام دہشت گرد جو اس وقت اکھنڈ بھارت، مہا بھارت یا پھر جتنے بھی ان لوگوں کے بھارت کے نقشے ہیں، ان کے لیے کام کر رہے ہیں، اور پاکستان انڈیا کے جنگ کے دوران، جو کہ ایک نیوکلیئر جنگ ہونے کا خطرہ ہے، اس کے دوران پاکستان کو بہت زیادہ نقصان پہنچائیں گے اور ان ہندوتوا دہشت گردوں کی طرف سے لڑیں گے۔ تو ان سب کا بہت حد تک صفایا کرنے کے لیے اس وقت پارلیمانی نظام کو چلتا کرنا ہی بہتر ہے، کیونکہ یہ پارلیمانی نظام اس وقت پاکستان میں بالکل کسی بھی قسم کا انصاف یا کسی بھی قسم کا فائدہ نہیں دے رہا، بلکہ ان چور لٹیروں ڈکیتوں کو ہی فائدہ دیے جا رہا ہے، اور یہ لوگ پاکستان کے بالکل مخلص نہیں ہیں، اور یہ لوگ پاکستان توڑنے کی دھمکیاں دے رہے ہیں، اور یقیناً جب وقت آئے گا جنگ کا تو یہ اس وقت پاکستان کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے۔ اور ایک آپ کو خاص معلومات دے رہا ہوں، اس وقت سندھ میں بہت سارے دہشت گرد اور ڈکیت ڈاکو جو کرپٹ، جو ان کے وڈیرے، ان کے لوگوں کے پیپلز پارٹی اور جیسکم وغیرہ کے جو لوگ ہیں، ان کے جو دہشت گرد ہیں، وہ اس وقت اکٹھا ہونا شروع ہو گئے ہیں اور منظم ہونا شروع ہو گئے ہیں، اور سندھ سے ایک بہت بڑا فتنہ جنم لے سکتا ہے، جو کہ آگے چل کے پاکستان کو بڑا نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اور اس وقت سب سے زیادہ اگر کسی کو ہاتھوں سے سب کچھ جاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے تو وہ یقیناً پیپلز پارٹی ہے، کیونکہ ان کے ہاتھ میں اس وقت سندھ ہے، اور سندھ ان کے ہاتھ سے کسی بھی وقت کھسک سکتا ہے۔ اور اگر ایسا ہوتا ہے تو اس سے پہلے ہی ان لوگوں نے بہت سارے لوگ تیار کر رکھے ہیں، جو کہ خاص کر کراچی کے شہر میں بہت بڑا فتنہ فساد کھڑا کرنے کی کوشش کریں گے۔ جتنے بھی پاکستان مخالف اور اسلام مخالف لوگ ہیں، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو، نون لیگ ہو، پی ٹی ایم ہو یا کوئی بھی ہو، وہ تمام کے تمام، چاہے ٹی ٹی پی کے دہشت گردی کیوں نہ ہو، وہ تمام کے تمام اس وقت ان ہندوتوا دہشت گردوں کے ہاتھوں میں ہاتھ دیے پاکستان کے خلاف جنگ کر رہے ہیں۔ اور جب باقاعدہ طور پر جنگ کا آغاز ہوگا تو یہ لوگ کھل کر میدان میں آ جائیں گے اور یہ لوگ پاک فوج پر حملے کریں گے۔ اس سے بہتر ہے کہ پہلے ہی ہم ان غداروں کا صفایا کر دیں، کیونکہ ابھی یہ غدار اس وقت تھوڑی سی کمزور پوزیشن میں ہے اور ان کا صفایا بھی کیے جا سکتا ہے۔ بعد میں جنگ کے دوران زیادہ نقصان ہوگا، جس کی وجہ سے پھر ہم علاقے کھو دیں گے۔
اگر اس وقت صدارتی نظام لاگو نہیں کیا جا سکا تو پھر یہی چور ڈاکو لٹیرے دوبارہ سے پاکستان پر مسلط ہو جائیں گے اور پھر پاکستان کا بہت برا حال ہو جائے گا۔ اور اس دفعہ اگر یہ لوگ پاکستان پر مسلط ہو جاتے ہیں تو پھر آپ لوگ ملک کے اندر ایک خانہ جنگی ہونے کا انتظار کریں اور پھر انتظار کریں کہ اللہ ہمارے خون کے بدلے ہی ہمارے ملک کی حفاظت کرے گا، اور ایسا نہ ہو اس کی دعا کریں۔ کفار مسلط ہم پہ ہوئے، اسلام سے جب ہم دور